منصوبوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ملحقہ 3 کلومیٹر ایریا کی ریویمپنگ کی منظوری دے دی ہے، اور اس میں کیا معاملات ہوں گے، کس طرح ریویمپ کیا جائے گا، اور ذمہ داری جو ہے وہ ٹیپا کو سونپ دی گئی ہے۔ کتنے ایریاز ہیں اس میں، اور کس طرح کیا پورا انفراسٹرکچر چینج ہوگا، یہاں پر کچھ ایریاز کو جو ہے نا وہ چینج کیا جائے گا۔ ایک تو یہ سٹوری ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد لہر اتھارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ پنجاب میں بننے والی جو لہر اتھارٹی تھی وہ مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی فنڈز کے حوالے سے مالی بحران کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر یہ جو قائم کی گئی لہر اتھارٹی ہے، کیا وجہ ہے اس کی کہ مالی بحران کا شکار ہے، فنڈز نہیں ان کو دیے جا رہے ہیں؟ تو اس سے بات کرنے کے لیے زین العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، نمائندہ لاہور نیوز ہیں۔ زین، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاکو۔ لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ہوں میں، آپ بتائیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ زین، سب سے پہلے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کو جو ری ویمپ کرنے کا منصوبہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں ری ویمپ کیا جا رہا ہے، اور کتنی لاگت آنی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، جب سے مریم نواز کی پنجاب میں حکومت آئی ہے، یہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کا ابھی تک دورانیہ بن چکا ہے۔ اس دوران لاہور کی سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ابھی تک کا یہ سب سے بڑا ترقیاتی پیکج دیا گیا ہے، جس کی لاگت تقریباً 13 ارب روپے سے زائد ہے۔ اور اس جو پیکج ہے، اس کی سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ یہ لاہور کے پسماندہ علاقے میں دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جن علاقوں کی اپ گریڈیشن کی جاتی تھی، ان علاقوں کو پہلے ہی پوش علاقے کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو اس دفعہ جو یہ پیکج دیا گیا ہے، یہ ریلوے اسٹیشن اور اس سے ملحقہ آبادیوں کے لیے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شمالی لاہور کی حالت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یا شمالی لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ پیکج ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب اس کا ریڈیس کچھ اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن سے 3 کلومیٹر کے اطراف میں جو بھی ایریا آئے گا اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ لائک ریلوے اسٹیشن سے اگر آزادی چوک کی طرف جایا جائے، مینار پاکستان کی طرف، تو ایک سرکولر روڈ ہے، اس سرکولر روڈ کی حالت زار ہے۔ پہلے بزدار دور اقتدار میں وہاں پہ فلائی اوور بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فٹ پاتھ کی حالت زار ہے، جو لائٹس ہیں وہ رات کو روشن نہیں ہوتی، گرینری موجود نہیں ہے۔ تو اس پورے کے پورا جو ایریا ہے، اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا فرام ریلوے اسٹیشن ٹو سرکولر روڈ، جس کی گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی ہے، اور 1 ارب 20 کروڑ پہ اس منصوبے پر لاگت آئے گی۔ اسی طرح مصری شاہ کا علاقہ ہے، مصری شاہ کے علاقے میں زیادہ تر گوڈاؤن موجود ہیں، یہ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں، یا جو لوگ ہیں وہ اپنا ترسیلی نظام وہاں پر لا کے رکھتے ہیں۔ تو مصری شاہ کا ایریا بھی اپ گریڈ کیا جائے گا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت، اور تقریباً 7 ارب روپے اس ایریا پر بھی خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا علاقہ لاہور میں ہے کہ کئی حکومتیں اس کے اوپر اپنا پلان بنا سکیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیٹس سی یہ حکومت کامیاب کر پاتی ہے یا نہیں۔ وہ ہے داتا دربار کا ایریا، جہاں پہ سامنے بھاٹی گیٹ موجود ہے، اور پھر لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو کہ حضرت علی حجویری کے مزار پر آتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جام رہنا بھی وہاں پر معمول ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اس کے اوپر پیسے لگائے گئے، کئی پلان بنائے گئے، پیڈسٹرین بریجز، انڈر پاسز، فلائی اوور، بڑے منصوبے بنائے گئے، لیکن کبھی بھی یہ جو داتا دربار کا پروجیکٹ ہے، یہ بہتر نتائج سسٹینیبل نہیں ہو سکا۔ تو یہ داتا دربار زون کے لیے بھی 1 ارب 80 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور یہ منصوبہ بھی اگلے 8 ماہ کے عرصہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، اور ٹیپا کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ ٹیپا اس پورے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرے۔ اس کے علاوہ لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ، ایک عرصے بعد مال روڈ کی بھی سنی گئی ہے، تو مال روڈ کی بھی بیوٹیفیکیشن ہوگی، اور مال روڈ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ناصر باغ ہے، اس ناصر باغ کی بھی بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے گا۔ تو یہ تقریباً 98 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے، اور
ہاں اس کو بھی مکمل کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ دیا گیا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شمالی لاہور کے لیے ایک بڑا ترقیاتی پیکج دے دیا گیا ہے وہ غلط نہ ہوگا. یہ تھی وہ پوری کی پوری کہانی جو کل کے اجلاس میں چیف منسٹر کی زبانی سامنے آئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کے بعد آپ نے اگلی سٹوری کے اوپر جانا ہے کہ وہ لہر اتھارٹی فنڈز ہی نہیں مل رہے ان کو تو آپ نے فنڈز نہیں دے رہے. مطلب بس ایک جملہ آ گیا ذہن میں اگر آپ کہتے ہیں تو بھائی آپ اپنے والد کے پروجیکٹ کو فنڈز نہیں دے رہے تو آپ اپنے پروجیکٹ کو کس طرح فنڈز دیں گے. اور اس وقت جب سیلاب کی صورتحال ہے آپ تمام تر جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ اس طرف ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں, ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو اس دوران یہ 13 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری حکومت کی پالیسی کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ کیا آپ کی ترجیحات سیلاب تھیں یا لاہور کے یہ شمالی لاہور کے ایریاز تھے. میں ذاتی طور پہ میری خواہش ہے کہ شمالی لاہور کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہاں لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی ناروے کی گورنمنٹ تو نہیں ہے یا کوئی اوسلو سٹی تو نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنے فنڈز موجود ہیں. یہ 57% جو لوگ ہیں لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں. وہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے یہ اس کو اپ گریڈ کریں سارے شمالی لاہور کو, لیکن پہلے پورا بندوبست کریں کہ یہ پیسے آنے کہاں سے ہیں. نہیں پیسے ان کو دے دیں گے تو پھر لہر اتھارٹی کا کیا بنے گا. دیکھیں جی لہر اتھارٹی کو اگر پیسے نہیں ملیں گے تو وزیر اعلیٰ جانے اور ان کے والد سابق وزیر اعظم جانے. دیکھیں آپ کے پروگرام میں منیبہ بارہا یہ بات کا تذکرہ ہو چکا ہے. یہ لہر اتھارٹی خصوصی طور پر نواز شریف صاحب کے حکم پر بنی ہے اور تمام کا تمام اس اتھارٹی میں انٹرسٹ بھی انہی کا ہے. شاہ عالم مارکیٹ کو اپ گریڈ کیا جائے, انارکلی کو اپ گریڈ کیا جائے, ٹولنٹر مارکیٹ کو اپ گریڈ کیا جائے, لاہور کو پرانی حالت میں بحال کیا جائے اور پارکنگ پلازاز بنائے جائیں. تو میں 2-3 کریکٹر تھے اس میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں اور کوئی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود وہ متعلقہ آفیسر سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ لیتے ہیں. میں صرف اس جو پروجیکٹ ہے اس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ اس قدر اس کو لے کر ٹچی ہیں. تو اگلی سٹوری آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ اس کے فنڈز ہی نہیں ملے. تو وہی نا بات یہ ہے کہ 2400 ملین اس کے فنڈز رکھے گئے تھے جس میں سے صرف 75 کروڑ انہیں ملے. وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. مطلب بہت 75 ملین سے مراد یہ کتنے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ٹوٹل فنڈز جاری ہو گئے اور ابھی موقع کے اوپر 20 کروڑ روپے کا تو کنٹریکٹر کام کر چکا ہے. کنٹریکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا کہ اگر اسی طرح پیسے دینے ہیں تو پھر میں نے کام نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ آپ اس نیلا گنبد پارکنگ پلازا کے لیے انٹرنیشنل فارمز کو لے کر آئے ہیں. دبئی کی کمپنی ہے جو یہاں پر آ کر کام کر رہی ہے. پاکستانی کمپنی کے ساتھ اس نے جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے. تو وہ آپ کے بارے میں کیا رائے یہاں پر لے کر جائیں گے؟ تو اگر ایک پرائورٹی پروجیکٹ ہے ایٹ لیسٹ اس کو مکمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کو پائپ لائن میں لے کر چلا جائے. منظوری پہ منظوری دی جاتی ہے, بار بار منظوری دے دی جاتی ہے لیکن اس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہوتا. ابھی ناصر باغ پارکنگ پلازا کی بات کر لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جہاں پر یہ نیلا گنبد اور اس کے سامنے ٹولنٹن مارکیٹ میں پرانی اولڈ ٹولنٹن مارکیٹ میں پارکنگ پلازے بنائے جا رہے ہیں وہیں پر ناصر باغ میں بھی پارکنگ پلازا بنا دیا جائے. ناصر باغ پارکنگ پلازے کے فوائد بھی ہوں گے الٹیمیٹلی کیونکہ اس کے سامنے کچہری ہے اور سیکریٹریٹ ہے تو اس کی ایک بڑی تعداد ہے گاڑیوں اور موٹر بائک کی جو کہ روڈز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور ہمارے ادارے ایکشن بھی نہیں کر سکتے. ان کے خلاف ایک میس کریٹ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ سارا یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا. ناصر باغ پارکنگ پلازے کے PC1 کی منظوری دے دی گئی. اس کے بعد نہ ہی سالانہ ترقیاتی پروگرام جس کے تحت فنڈز جاری ہونے ہیں اس میں وہ پروجیکٹ موجود ہے, نہ ہی پنجاب کابینہ کی طرف سے اس کی منظوری دی گئی, نہ ہی محکمہ ماحولیات نے کوئی NOC دیا, نہ ہی کسی طرح کے جو فنڈز ہیں ان کا اجرا ہو سکا. ایک فائل موٹی سی فائل بنائی گئی کہ یہ پارکنگ پلازا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. تو اگر مفاد عامہ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کرنا ہوتا ہے
تو ایٹ لیسٹ پوری پلاننگ کے ساتھ کرنا حالانکہ چاہیے. ہمیں تو لگا تھا کہ جیسے لہر اتھارٹی کا آغاز ہوا تھا، جس طرح میٹنگز ہو رہی تھی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نیلا گنبد پر جتنے بھی تاجر برادری تھی انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے یہ جگہ، ہم کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. لگ تو یوں رہا تھا کہ دنوں میں اس کے اوپر کام ہوگا. منیبہ میں آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لہر اتھارٹی کا جب قیام عمل میں لایا گیا تب سے لے کے آج تک تمام میٹنگز نواز شریف صاحب خود ہولڈ کر رہے ہیں اس کی. اس کے علاوہ کہا یہی گیا کہ فنڈز کی برسات کر دیں گے، اور جتنی تیزی سے ان کے منصوبہ جات بنائے گئے، جتنی تیزی سے ان کی منظوری کی گئی، ٹینڈر پروسیس کیا گیا، کام کا آغاز کیا گیا، لگ یہی رہا تھا کہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ کچھ نیا کر کے دکھائے گی. لیکن پنجاب کی دیگر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی مانند 3 سے 4 ماہ کے بعد جو غبارہ اس سے ہوا نکل گئی. حکومت کی یہ اتھارٹی بھی حکومت کی پرائورٹی سے نکل گئی. لیکن میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے بعد ہونی بڑی ہے ان کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں. پنجاب حکومت کے جو آفیسرز ہیں یہ سارے طلب ہو جانے ہیں آپ کے اس پروگرام کے بعد، اور ان سے اس حوالے سے استفسار کیا جائے گا کہ بتائیں بھئی کیوں فنڈز جاری نہیں کیے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی چاہیے. مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے اس چیز کے اوپر نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کی جو پروگریس ہے وہ لا کر مجھے پیش کی جائے. اور جو میٹنگ کا احوال بتانے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب میٹنگ میں کافی غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں کیا، تو باقی جلتی کے اوپر تیل کا کام آپ کے پروگرام نے کر دیا ہے. نہیں ہم دیکھیں صرف وہ چیز بتا رہے ہیں جو کہ ہو رہا ہے، کہ obviously جو آلریڈی ایک چیز بنائی گئی ہے وہ بھی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بنائی گئی نا لہر اتھارٹی، اس کو فنڈز دے نہیں رہے، آپ نئے منصوبے لے کر آ رہے ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے لگا رہے ہیں، تو کیا فائدہ، پھر وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو بر وقت کام ان پر کرنے کے لیے فنڈز جاری کرنے پڑیں گے، نہیں تو پھر ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. باقی نواز شریف صاحب جانے اور یہ سارے پنجاب حکومت کے لہر اتھارٹی جانے. صحیح ہے، اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ بریک لینی ہے. زین بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے اوپر.